نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال عز من قائل وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما. حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا جو تنہا سارے جہاں کا پالنہار اور رب العالمین ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کی جانب سے مبعوث کیے گئے سارے انبیاء کرام، خصوصاً ہمارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی دو مقامات سے دو آیت کریمہ پڑھی گئیں اور ان آیت کریمہ کے پیش نظر انشاءاللہ آپ سامعین کے سامنے گوشے گزار ہوں گا. رب العالمین سے دعا ہے بار الہ کتاب و سنت کے دلائل و براہین کو مد نظر اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین جو باتیں کتاب و سنت کے دلائل کی بنیاد پر کہی جائیں اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر سامعین کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. یقیناً یہ جو آیت کریمہ پڑھی گئی، پہلی آیت میں تو اللہ رب العالمین نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ بے شک جو اللہ کے دین سے مرتد ہو گیا، جو اللہ کے دین سے ہٹ گیا. اور سب سے پہلے عرض یہ کر دوں کہ آج کا یہ خطبہ جمعہ مسلمان لڑکیوں کی بغاوت، اسباب و علاج، کون سی وجوہات کی بنیاد پر آج ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں غیروں کے شکنجوں میں جا رہی ہیں، غیروں کے نکاح میں جا رہی ہیں، غیروں کے ساتھ زناکاری پر آمادہ ہو رہی ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ ان کی کچھ وجوہات ہیں، ان میں ہمارا بھی ہاتھ ہے، ہم سب کا اس میں ہاتھ ہے.
اور یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے کہ اگر جس معاشرے کے اندر اگر برائی پھیلتی ہے اور اس برائی سے صرف ایک آدمی یہ سمجھے کہ میرے اوپر یہ برائی نہیں ہے، مجھے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، وہ معاشرہ کبھی اصلاح پا نہیں سکتا، وہ معاشرہ کبھی سدھر نہیں سکتا، بلکہ معاشرے کے ہر فرد کو انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہر فرد کو ہر برائی کا اس سے مقابلہ کرنا ہے، اور ہر شخص کو یہ سمجھنا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کسی اور کے یہاں ہے، آج ہمارے یہاں بھی ہوگا، کل کسی اور کے یہاں ہے، ہمارے سامنے وہ بھی منظر ہوگا۔ ابھی نئی اخبارات اور نئے خبروں کی بنیاد پر اگر ابھی صرف 2019 اور 2020 کا اگر صرف اس کا جائزہ لیا جائے، چنئی کے اندر 5000 بچیاں مرتد ہوئیں، پونا کے اندر 144 بچیاں مرتد ہوئیں، ممبئی کی سرزمین پر ابھی حال میں 2019 2020 21 کے درمیان 121 بچیاں مرتد ہوئیں، بچیاں ہی نہیں بچے بھی مرتد ہوئے۔ کسی کا نام حذیفہ ہے، رمیش بن گیا، کسی کا نام عبداللہ ہے، نعوذ باللہ، ایسے ایسے نام بن گئے ہیں کہ مسلمانوں آج خون کے آنسو رونے پڑتے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے کچھ قرآن حدیث کے پیش نظر دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ان کی وجوہات ہیں، کن وجوہات کی بنیاد پر ہماری بچیاں غیروں کے شکنجے میں جا رہی ہیں، اور اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کا جو بنیادی اور سب سے اہم جو اس میں سبب پایا جاتا ہے، سب سے بڑا سبب دین سے دوری ہے، سب سے بڑا سبب دین سے دوری ہے۔ ہم نے صرف اپنے آپ میں ہم نے نام کو مسلمان ہونا سمجھا ہے، یہ ہماری ایک شناخت ہے کہ ہم صرف مسلمان ہیں، ہمیں نہ تو دین کا علم ہے، ہم نہ دین پر چلنے کے تیار ہیں، ہم نہ دین پر چلنے کو تیار ہیں، نہ ہمیں دین کا علم ہے۔ اور اللہ اکبر، بہت سے ایسے ہمارے مسلمان ہیں جن کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی بھی نہیں پتہ، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام صرف جمعہ نماز پڑھنے سے اسلام نہیں پھیلتا، اور صرف جمعہ کی نمازوں میں حاضر ہو جانے سے اسلام کی شعار اسلام کا نشان نہیں ہے، بلکہ کسی معاشرے کے اندر اگر اسلام کو دیکھنا ہے کہ اس معاشرے کے اندر ابھی اسلام زندہ ہے، تو اس معاشرے کی مسجدوں کو دیکھو کہ کتنے پرسنٹیج نمازی ہیں، جتنے پرسنٹیج نمازی اتنا پرسنٹیج اسلام ہے۔ یہ ایک جائزہ ہے اور یہ ایک اندازہ ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگاؤ۔ اسلام کا اندازہ نام سے نہ لگاؤ، اسلام کا اندازہ تعداد سے مت لگاؤ، اسلام کا اندازہ عملی کردار سے اپناؤ، اسلام کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ ہمارے معاشرے میں کتنے پرسنٹیج نمازی ہیں۔ نماز ہی صرف عبادت نہیں، روزے ہی صرف اسلام نہیں، اور زکوٰۃ ہی صرف اسلام نہیں۔ اسلام نے جن چیزوں کو ہمارے اوپر مکلف کیا ہے، ان ساری کی ساری چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ ان کا اسلام، ان کا ایمان اتنا پختہ ہوا کرتا تھا کہ کہیں کہیں پر سننے میں یہ آیا، اور تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ صحابہ کرام کو گھسیٹا گیا، چٹائیوں میں لپیٹ کر گھسیٹا گیا۔ ان کو صرف اسی اسلام سے دشمنی تھی، لیکن ان کی زبان پر کیا نکلا؟ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ چٹائیوں میں لگا کر لپیٹ کر ان کو پتھروں کی چٹانوں پر لڑایا گیا، ٹکرایا گیا، لیکن ان کا اسلام یہی تھا کہ ہمارا اسلام، ہمارا رب ایک ہے۔ معاملہ ایسا آیا، سمیہ کے گھرانہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانہ کا منظر سارا مسلمان جانتا ہے۔ صرف اسی اسلام کی بنیاد پر 2 ٹکڑے ہو جانا انہوں نے پسند کیا، لیکن اسلام سے مرتد ہونا پسند نہیں کیا۔ ہرقل نے جب حضرت ابو سفیان سے پوچھا کہ اے ابو سفیان بتاؤ، جس نبی پر تمہارے ماننے والے اسلام لا رہے ہیں، کیا اس کے اوپر اسلام لانے کے بعد کبھی وہ مرتد بھی ہوئے ہیں؟ ابی سفیان نے کہا نہیں، جو اسلام لا چکے ہیں ان کے اندر اسلام کی اتنی پختگی ہو گئی ہے اور وہ اسلام سے اتنی محبت کرنے لگے ہیں کہ اسلام سے کوئی ہٹتا ہی نہیں ہے۔ ہرقل نے کہا تب تو ان کے اندر ایمان جاگ چکا ہے، تب تو ان کے اندر وہ اسلام ایک دم پرو گیا ہے اور وہ ان کے اندر پختگی سے اتر چکا ہے۔ مغربی تہذیب نے، ویسٹرن کلچر نے ایسے ہمارے سامنے اپنے مشاہدات پیش کیے ہیں، ایسی مثالیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں، جن کی بنیاد پر آج ہماری بچیاں ان مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر کو اپنانے کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے، ہماری بچیاں ان چیزوں کو اپنانے کو تیار ہو گئیں۔ مغربی تہذیب نے 2 پرفریب نعرے لگائے، اور پہلا نعرہ کیا تھا ان کا؟
پہلا نعرہ، آج اس نعرے کی شکار ہمارے مسلمان نوجوان بھی ہیں اور ہماری مسلمان نوجوان بچیاں بھی ہیں۔ وہ نعرہ کیا تھا؟ ان کا نعرہ یہی تھا کہ مرد اور عورت میں برابری ہونی چاہیے، کوئی ایسی مساوات نہیں دیکھنی چاہیے، مرد عورت کو ایک ساتھ دیکھا جاتا، لیکن تمہارے اندر تو مرد عورت کو الگ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ پرفریب نعرہ پہلا نعرہ تھا۔ دوسرا نعرہ کیا تھا؟ دوسرا نعرہ انہوں نے دیا کہ اے عورتوں، تمہارے لیے یہ حجاب، یہ پردہ، یہ تمہارے لیے قید و بند، یہ تمہارے لیے ایک طریقے سے زنجیریں ہیں۔ اور ان کو مغربی تہذیب کے کلچر کو کچھ لوگوں نے، اپنانے والوں نے ان کو یہاں تک کہا عورتوں کی حجاب پر پابندی کرنے کے لیے، عورتوں کی حجاب پر پابندی، عورتوں کی تحفظ کی پابندی نہیں، بلکہ انہوں نے ایک راستہ ایسا تلاش کیا کہ جس سے عورت کے قریب پہنچا جا سکے، جس سے عورت کو قریب پہنچا جا سکے۔ اور یہ عورت کی حق کی بات کرنے والے، عورت سے حجاب کو اتروانے والے، یہ عورت کی حق کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ عورت کے پاس پہنچنے کے لیے ایسے درندے اور ایسے بھیڑیے عورت کی شکار کے لیے یہ پرفریب نعرے کے شکار ہو رہے ہیں۔ اور آج ہمارے گھروں کے اندر، آج ہمارا گھر گھر نہ رہا، ہمارا گھر نہ رہا۔ جو گھر کا کردار ہوتا ہے وہ عورت اس گھر کے اندر اپنا کردار عطا کرتی ہے۔ آج عورت محض ایک عورت ہی عورت نہ رہ کر، بلکہ وہ ایک معاشرے کے اندر آج ہر جگہ جہاں بھی دیکھو، سڑکوں پر دیکھو، چوراہوں پر دیکھو، ریسیپشن سینٹروں میں دیکھو، مال میں دیکھو، کمپنیوں میں دیکھو، آفیسز میں دیکھو، جہاں دیکھو صرف عورت ہی عورت ہے، ہر جگہ صرف عورت ہی عورت ہے۔ یہ فتنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں اپنی امت میں جس سے سب سے بڑے فتنے سے میں خوف کھاتا ہوں وہ عورت کا فتنہ ہے۔ اور آج یہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ عورت کا فتنہ سر چڑھ کے بول رہا ہے، عورت کا فتنہ سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ اور یہ عورت اپنے آپ میں بے حیائی، بے غیرتی، برہنگی، عریانیت، فحاشیت، یہ سارے کے سارے کلچر اپنانے کو تیار ہو گئی۔ بیوٹی پارلر کا کلچر یہ اللہ کی تخلیق کا انکار کرنے والا ہے۔ بیوٹی پارلر کا کلچر یہ ناجائز حسن، یہ جھوٹا حسن اور یہ دھوکے باز والا حسن، یہ ایسا حسین و جمیل بنانے والا یہ کلچر، یہ ہمارے بچیوں کو کس مقام پر پہنچایا جا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سی بنیاد کی وجہ سے ہماری بچیاں غیروں کے شکنجے میں جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی بنیاد جو میں نے ذکر کی، دین سے دوری۔ ہمیں پتہ نہیں، ہماری بچیوں کو پتہ نہیں کہ یہ دین کیا ہے، یہ دین کیا ہے، جس دین کو تم اللہ رب العالمین کے لائے ہوئے شریعت پر اپنے آپ میں تمہارے اندر پختگی پیدا ہو جائے۔ یاد کرو ام سلیم کو، ام سلیم بھی ایک خاتون تھی، اللہ رب العالمین نے بڑا حسین و جمیل بنایا تھا، بہت خوبصورت خاتون تھیں، اسلام پر چل رہی تھیں، لیکن حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام پر نہیں تھے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام سلیم سے کہا تم مجھ سے نکاح کر لو، تم مجھ سے شادی کر لو۔ ام سلیم نے کہا اے ابو طلحہ، ہمارا نکاح، ہماری شادی تم سے کیسے ہو سکتی ہے جبکہ تم کافر ہو، ہم مومنہ ہیں، جبکہ تم کافر ہو ہم مومنہ ہیں۔ اے ابو طلحہ، اگر تم مجھ سے نکاح کرنا ہی چاہتے ہو تم پہلے اسلام قبول کر لو، ہمارے لیے وہی تمہارا اسلام مہر ہو جائے گا۔ یہ وہ دور تھا، ایک وہ دور تھا جو امہات المؤمنین، ازواج مطہرات اور صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سن کر اپنی زندگی کے اندر وہ عمل کرنے کو تیار ہو گئیں۔ اور ایک ہمارا کلچر ہے بے حیائی، عریانیت، بے غیرتی اور برہنگی کا عالم کیا ہے۔ آپ ہر جگہ دیکھو، جس معاشرے میں دیکھو، جس کلچر میں دیکھو، جس فیلڈ میں دیکھو، جس ڈپارٹمنٹ میں دیکھو، عورت ہی عورت ہے۔ اور اس عورت کی کیا چال ہے، اس عورت کی کیا نقش و نگار ہیں، اور اس عورت کے کیا طرز زندگی ہے، ہم نے کبھی دیکھا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج دنیا کے اندر عورتیں مردوں کی مشابہت کرنے چل پڑی ہیں، اور یہ مرد عورتوں کی مشابہت کرنے چل پڑی ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ کی لعنت ہو ایسے مردوں پر، اللہ کی لعنت ہو ایسے مردوں پر جو عورت بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو مرد بننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آج عورتیں جنس شرٹ
اسکرٹ میں چل رہی ہیں. یہ دوسروں کی باتیں ہم نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنے ماؤں بہنوں کی باتیں کر رہے ہیں, ہم اپنے مومنہ گھرانے کی باتیں کر رہے ہیں. اور آج کی عورتیں جنس اور شرٹ پہننے کے ساتھ ان کے اندر نشے کی آمیزش پائی جانے لگی. یہ اپنے آپ میں نشہ کرنا یہ فخر سمجھنے لگی. اور آج کی عورتیں مرد بننے کی جستجو میں ہیں, اور آج کا مرد عورت بننے کی جستجو میں ہے. داڑھی چھلا کر کوئی سمجھتا ہے میں مرد بنتا ہوں. داڑھی چھلانے والا یہ مرد نہیں ہے, داڑھی چھلانے والا یہ مرد نہیں ہے. پیارے رسول نے کہا یہ عورت کی مشابہت کرتا ہے, اور من تشبہ بقوم فہو من, جو جس کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ہم داڑھیوں کو اس قدر چھلاتے ہیں, اس قدر کاٹتے ہیں, ہم نے یہ سمجھا کہ یہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں, ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں. اور ایسے کلچر سے ہماری زندگی گزر رہی ہے جس زندگی سے ہم نے دیکھا کہ ہم نے سمجھا نہیں کہ یہ اسلام ہے, ہم نے جانا نہیں یہ اسلام ہے. اسلام کو ہم نے محدود کر دیا صرف مسجدوں تک, اسلام کو ہم نے محدود کر دیا صرف روزوں تک, اسلام کو ہم نے محدود کر دیا صرف نماز اور صدقات و خیرات تک. اسلام کا عمل, اسلام کا کام انسانی زندگی کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں ہر معاملات میں اسلام کو لے کر چلنا پڑے گا. تب ہمارے اندر یہ برائیاں اور یہ ہمارے اندر یہ ہمارے ٹینشن اور یہ خرافات یہ امت کے اندر سے تبھی اس وقت خاتمہ پائیں گے. برہنگی کا عالم کیا ہے؟ برہنگی کا عالم عریانیت اس قدر بڑھ چکی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, صنفان من اہل النار لم ارہما, میرے امت کے اندر دو ایسے طبقے اور دو ایسے گروہ پیدا ہوں گے جو جہنمی ہوں گے, میں نے انہیں دیکھا نہیں. میری امت کے اندر دو جہنمیوں کا گروہ پایا جائے گا, لم ارہما, میں نے ان دونوں کو دیکھا ہی نہیں ہے. پہلا گروہ کون سا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس. پہلا گروہ وہ ہے کہ جو اپنے ہاتھوں میں وہ کوڑوں کو لے کر جانوروں کی طرح ماریں گے, یضربون بها الناس, لوگوں کو ماریں گے. لیکن لوگوں کو مارنے سے محدثین شراح حدیث نے اس پہ یہی بات لکھی ہے کہ اس سے مراد ظالم حکمراں ہیں. اس حدیث سے مراد ظالم حکمراں ہیں جو اپنے ماتحتوں میں اپنی رعایا پر وہ ظلم کرتے ہیں, ستاتے ہیں, ان کے حق کو مارتے ہیں. ان کے بارے میں پیارے رسول نے کہا میں نے اپنی امت کے اندر دو قسم کے جہنمیوں کو میں نے نہیں دیکھا. ان میں پہلا گروہ یہ ہے. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ دوسرا گروہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات مائلات ممیلات. وہ عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہیں, جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہیں اور اپنے آپ کو مائل کر رہی ہیں اور دوسرے کی طرف خود مائل ہو رہی ہیں. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات ممیلات وَنِسَاءٌ کاسیات. آج ہمارے اوپر جو نقاب ہے, آج ہمارے گھر کے اندر ہماری بیویوں, ہماری بچیوں, ہماری بہنوں اور ہماری ماؤں تک کے اوپر بھی جو نقاب چل رہا ہے, اس نقاب کے اوپر بھی ایک نقاب کی ضرورت ہے, اس نقاب کے اوپر بھی ایک نقاب کی ضرورت ہے. اور آج وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات کی شکار ہمارے گھر کے اندر اور امت مسلمہ کے اندر جتنی بھی عورتیں پائی جاتی ہیں الا ماشاء اللہ بہت ہی کم ایسی عورتیں ہیں جن کے اندر ان کے اس لباس کو پہننے کے باوجود بھی ان کا ننگا پن ظاہر نہیں ہوتا. ہاں, ننگا پن تین طریقے سے ظاہر ہے, ننگا پن تین طریقے سے ظاہر ہے. پہلا وہ لباس جس لباس کو ہم پہنیں اور ہمارے لباس سے ہمارے جسم کے اعضاء دکھائی دیں, ہمارے جسم کے اعضاء دکھائی دیں. اور آج ہماری مائیں, ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں ایسا لباس پہنتی ہیں, نقاب کے علاوہ جو لباس پہنتی ہیں اس لباس سے ہمارے گلے کے اندر, ہمارے پیٹھ کے اندر پورا حصہ دکھائی دیتا ہے. وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات, یہ ایک نمونہ ہے. دوسرا نمونہ کیا ہے؟ سر سے لے کر پیر تک کا لباس ہم نے پہن رکھا ہے لیکن ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ جھلک رہا ہے, نظر آ رہا ہے. یہ بے پردگی ہے, یہ برہنگی ہے. اور تیسری قسم وہ ہے کہ جو سر سے لے کر پیر تک پورا جسم ڈھکا ہوا ہے لیکن جسم کی بناوٹ اور جسم کی حیت, یہ جسم کی ایک عورت کی جسم کی بناوٹ وہ ساری کی ساری دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہے. یہ ننگا پن نہیں ہے, یہ بھی ننگا پن ہے. اور پیارے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی. اور انہی کے ساتھ وہ مرد بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے جن کے گھر کے اندر یہ عورتیں پائی جائیں گی, وہ مرد بھی جنت میں نہیں جائیں گے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تین قسم کے لوگ
جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو دیوس ہے۔ دیوس کس کو کہا جاتا ہے؟ ہمارے گھر میں ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری مائیں، ہماری بیویاں ہمارے گھروں سے نکلتی ہیں اور ان کے اوپر بے پردگی اور برہنگی، بے حیائی، عریانیت کا کلچر ان کے اوپر ٹوٹ کر گر پڑا ہے، اور اس مرد کے اوپر یہ کوئی شکن نہ آئے کہ میرے گھر کی عورت، میرے گھر کی بچی، میرے گھر کی بیٹی غیروں کے سامنے بے پردگی سے جا رہی ہے۔ اگر اس کو کوئی تکلیف، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، وہ اپنے معاشرے کا دیوس ہے اور وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایسی عورتوں کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، زندگی بھر نمازیں پڑھتی رہے، ساری زندگی نماز پڑھتی رہے، عبادت کرتی رہے، اگر اس کے اندر اس چیز پر عمل نہیں ہے، وہ پوری کی پوری زندگی عبادت کر کے جائے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو کہاں تک آتی ہے؟ ایک آدمی 40 سال کی مسافت تک، جتنی دور تک چلتا چلا جائے گا، وہاں تک بھی جنت کی خوشبو محسوس کر سکتا ہے، لیکن ایسی عورتیں جنت میں جانے کی بات تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسلام آج ہمیں جو تعلیم دیتا ہے، آج اسلام نے ہمیں جس تعلیم پر ابھارا ہے، انہی تعلیم میں سے ایک تعلیم کہ اپنے اندر حیا پیدا کرو۔ ہمارے گھروں کے اندر بے حیائی، بے غیرت اور ہمارے اندر عریانیت، پچھلے دور میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں، اس وقت پیارے رسول کے دور میں جب کوئی ماں باپ اپنی بچی کے لیے کوئی رشتہ تلاش کرتے تھے، آ کر بچی سے پوچھتے تھے، اے میری بچی، اے میری لاڈلی، بتا ہم نے فلاں اوصاف کی اور فلاں نیک صالح بچے کو ہم نے تیرے لیے پسند کیا ہے، کیا تجھے قبول ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، اگر ماں باپ اس بچی سے پوچھیں اور بچی خاموش رہے تو کیا ہے؟ بچی خاموش رہے تو ہم اس کی اجازت کو سمجھیں کہ ہم اس کا انکار سمجھیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سماتھا اذنھا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہو گئی۔ ایک وہ دور تھا جو شرم و حیا کا یہ عالم کہ وہ اپنے زبان سے وہ اپنے ماں باپ تک نہیں کہہ سکتی، اور ایک آج دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، آپ جی رہے ہیں۔ بچیاں کرتی کیا ہیں؟ بچیاں خود اپنے آپ سے رشتہ تلاش کرتی ہیں، کروں گی تو اسی سے کروں گی ورنہ جان دے دوں گی، یہ بے حیائی ہے، کروں گی تو اسی سے کروں گی ورنہ جان دے دوں گی۔ اللہ اکبر! ایسی بے حیائی، ایسی بے غیرت جب ہمارے گھروں کے اندر ہوگا تو ہماری بچیاں کاہے نہ دوسرے کے شکنجوں میں جائیں گی۔ حیا کا عالم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک صحابیہ آئیں، ان کے اوپر ایک ایسی بیماری تھی جس بیماری کی بنیاد پر جب وہ کہیں پر ان کے اوپر دورہ پڑتا وہ گر جاتی تھی، بے ہوش ہو جاتی تھیں اور ان کے جسموں سے کپڑا ہٹ جایا کرتا تھا۔ روتی ہوئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، یہ حیا کا پیغام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ روتی ہوئی اللہ کے رسول کے پاس آئیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آپ دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر میں تمہاری شفا کے لیے دعا کر دوں گا تو اللہ شفا دے دے گا، لیکن تمہارے لیے دو آپشن ہے، یا تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں یا تو تمہارے لیے میں جنت کی ضمانت دے دوں۔ صحابیہ نے کہا، اللہ کے رسول شفا کے لیے دعا نہ کریے، جنت کے لیے ضمانت کی دعا دے دیجئے۔ پھر جاتے جاتے انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر ایک ایسی بیماری ہے جس بیماری کی بنیاد پر جب میں کہیں پر گر جاتی ہوں میرے جسموں سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کے رسول اتنی درخواست ہے کہ آپ دعا کر دیجئے میرے وہ کپڑے میرے جسموں سے نہ ہٹنے پائیں۔ ایک وہ حیا کا عالم تھا، ایک ہمارا عالم ہے۔ ہم نے اپنے جسموں کی نمائش دنیا والوں کے سامنے کی ہے، ہم نے اپنے جسموں کی نمائش دنیا والوں کے سامنے کی ہے۔ مسلمانوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر عورت کا کردار کیا بتلایا ہے، عورت کی جگہ کیا بتلائی ہے۔ اللہ نے کہا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَأَطِعْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے عورتوں، تم اپنے گھروں میں چمٹی رہو، تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو اور اپنے گھروں میں دور جاہلیت کی طریقے سے تم اپنے آپ کو باہر مت نکالو، بلا ضرورت اپنے آپ کو باہر مت نکالو۔ گھروں میں رہ کر کرنا کیا ہے تمہیں؟ گھروں میں رہ کر تمہیں یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں پڑھنا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا ہے۔ اور یہ اللہ کس لیے بتا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ پیغام تمہیں کس لیے دیا؟ انما یرید
اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ سے امہات المؤمنین ازواج مطہرات مخاطب ہیں، لیکن ساری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر یہ تعلیم لازم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں دنیا کی ہر گندگی سے پاک رکھنا چاہتا ہے، اللہ پاک رکھنا چاہتا ہے، اور ہم ناپاکی کی طرف آگے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، ابلیس لعین نے اللہ رب العالمین سے اس زمین پر آنے سے پہلے اللہ سے اس نے مہلت مانگی تھی، اللہ سے اس نے مہلت مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے تو مہلت دے دے، مجھے تم دنیا کے اندر اپنا حصہ مجھے لینے کے لیے دے دے۔ اے اللہ میں کیا کروں گا دنیا کے اندر؟ جس طریقے سے ہمارے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو جنت سے جس برہنگی اور جس طریقے سے اس نے لباس کو اتروا دیا تھا، اس نے جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو کام کیا، آج دنیا میں ہمارے ساتھ وہ کرنا چاہ رہا ہے۔ وہاں اس نے جنت میں ننگا کروا دیا، اور آج ہمیں دنیا کے اندر اس جنت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ کیا اللہ رب العالمین سے اس نے وعدہ لیا؟ وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ضرور گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور میں تیرے بندوں کو باطل آرزویں اور تمنائیں دلاؤں گا، اور میں تیرے بندوں کو ایسی تعلیم دوں گا کہ جو تیری تخلیق کو بدل کر رکھ دیں گے۔ اور آج مسلمان اللہ کی تخلیق کو بدل ہی تو رہا ہے۔ شیطان نے کہا اے اللہ میں تیرے بندوں کو تیری تخلیق کے مد مقابل ان کو تیری تخلیق سے بدلنے پر آمادہ کر دوں گا۔ آج مسلمان دھڑلے سے اپنی داڑیاں چھلا رہا ہے۔ اللہ کی تخلیق ہی تو ہے یہ داڑھی، ہماری طاقت ہے کہ ہم اپنی داڑھی جما لیں، ہماری طاقت ہے کہ ہم داڑھی نکلوا لیں، لیکن ہم نے شیطان کو اپنا دوست مانا، شیطان کو ہم نے اپنا رہنما مانا، ہم نے اس کو اپنا رہنما مان کر ہم اپنی داڑھیوں کو اپنے چہرے سے ہٹاتے ہیں۔ یہ اور کیا ہے؟ وَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق کو بدلنے کے لیے سب سے آگے یہ مرد بڑھتا ہے۔ ہاں آج فرینچ کٹ، اسٹائل کٹ، ایک سے ایک کٹ ہمارے معاشرے میں چلی ہیں، ہم نے سمجھا ہے ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ شیطان کی پیروی کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے شیطان جا، اگر تو میرے ان بندوں کو اگر بہکانا چاہتا ہے تو فقد خسر خسرانا مبینہ، میرا بندہ میری جو پیروی کرے گا یقیناً وہ میری پیروی کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا، اور تیری بات مانے گا تو اس کے لیے گھاٹا اور نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات ہے۔ اور آج جو ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جو دوسروں کے شکنجوں میں جا رہی ہیں، دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب اختلاط تعلیم نظام۔ میں نہیں کہتا کہ آپ اپنی بچیوں، اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کو نہ پڑھاؤ، آپ پڑھاؤ، لیکن آپ ایسے اسکول اور ایسے کالجز کا انتخاب کرو جہاں پر بے پردگی سے اور عریانیت سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے، وہ اپنے آپ کو بچا سکے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکے۔ اور زیادہ تر کیسز اور زیادہ تر میٹر انہی دو جگہوں پر پائے جاتے ہیں۔ پہلا کہاں پایا جاتا ہے؟ پہلا اس جگہ پر پایا جاتا ہے آفیسز کے اندر، کالجز کے اندر۔ اور آج ہمارا مسلم معاشرہ، ہمارا نوجوان جب پڑھائی کرتا ہے تو 10ویں تک پڑھتے پڑھتے اس کے پرسنٹیج اتنے آتے ہیں کہ آگے کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ کالجوں میں اور ان یونیورسٹیوں میں اس کے ایڈمیشن ہونے میں لالے پڑ جاتے ہیں۔ 50% سے کم آپ لاؤ گے، آپ کو کسی یونیورسٹی اپنے ہاں ایڈمیشن دے گی؟ کوئی نہیں دے گی۔ ہاں ہمارے بچے 30% میں خوش ہو جا رہے ہیں، 40% میں خوش ہو جا رہے ہیں، اور بچیاں 70%، 80% لانے کے بعد جب وہ کسی ایسے یونیورسٹی اور کسی ایسے کالج کی طرف رخ کرتی ہیں تو وہاں پر غیروں کا ساتھ ہوتا ہے، وہاں پر کافروں کا ساتھ ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ظاہر سی بات ہے جب آگ لگے گی تو کسی ایک برتن میں نہیں لگے گی، وہ آپ کو چھو کر رہے گی۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت ہی اللہ کی وہ ولی بچی ہوگی جو اپنے آپ کو ایسے کالجوں اور ایسے یونیورسٹیوں میں تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اس کو محبت کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھی ہوگی۔ بہت بڑی اللہ کی وہ ولی ہوگی، بہت بڑی وہ اللہ کی ولی ہوگی۔ اور بے شمار ایسی بچیاں ہیں، بے شمار ہماری ایسی بہنیں ہیں جنہوں نے اپنے دامن کو اس عشق و محبت کے ناپاک عزام سے اس نے اپنے آپ کو بچا رکھا ہے۔ لیکن زیادہ تر میٹر، زیادہ تر کیسز انہی وجوہات کی بنیاد پر آتے ہیں۔ اور اسباب کیا ہیں؟ ایک اسباب اور آپ کے سامنے ہے،
مرد و زن کا اختلاط، مرد و زن کا اختلاط کہ ایک ساتھ مرد و زن، چاہے وہ کسی آفس میں ہو، چاہے کسی کالج میں ہو، چاہے وہ کسی ریسیپشن سینٹر میں ہو، کسی مال میں ہو، جس جگہ پر جاؤ، اگر بچیاں وہاں پر ہیں تو دیکھو کہ مسلم معاشرے کے اندر ہم نے بذات خود ہم نے ایک ایسے بھائی سے جو ماہم کی سرزمین پر رہنے والے ہیں، ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا واقعی میں ماہم کی سرزمین پر 3 بچیوں نے اپنے اسلام کو چھوڑ دیا؟ کہا ہاں واللہ، ہم نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا ہے، اور ان کی ماں سے ہم نے جا کر کہا کہ اے میری ماں، اے میری چچی، تم اپنی بچی کو اس سے دور کیوں نہیں کر لیتی ہو؟ تو ماں کا جواب کیا ملتا ہے؟ ماں کا جواب یہ ملا کہ جس طریقے سے میرے گھر کا نظام اور میرے گھر کا خرچہ میری بچی ہی چلا رہی، میں اس کو کیسے بول سکتی ہوں؟ میں اس کو کیسی بول سکتی ہوں؟ اور ایک وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورت کسی کمپنی میں اور عورت کمائی کرے، عورت جاب کرے۔ اسلام نے عورت کو کمانے سے منع نہیں کیا، اسلام نے عورت کو کمانے سے منع نہیں کیا، لیکن تاریخ اسلام نے، شریعت اسلام نے کبھی عورت کو معاشی حالت پر مکلف نہیں کیا کہ وہ اپنے آپ میں وہ گھر کا کاروبار کرے، وہ گھر کو چلائے۔ اللہ رب العالمین نے عورت کو اس بات پر مکلف نہیں کیا۔ اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کے اوپر ذمہ داری ہے، ولایت کے اوپر ذمہ داری ہے، اور اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کو اللہ نے قوام بنایا ہے، اور اگر وہ بیوہ ہو گئی تو یا تو اس کے بیٹے ہیں یا تو اس کے بھائی ہیں، اس کا خرچ اٹھاتے ہیں۔ شریعت میں کہیں پر اللہ رب العالمین نے عورت کو اس بات پر مکلف نہیں کیا تو گھر کا خرچہ چلائے، تو گھر کے انتظام و انصرام کا تو انتظام کر۔ اور آج یہ بھی ایک اسباب میں سے سبب پایا جاتا ہے کہ جب کسی کمپنی میں اور کسی ایسی جگہ پر جب ہماری بہن، ہماری بیٹی جب اس جگہ پر جائے گی جاب کرنے، تو ظاہر سی بات ہے آگ لگے گی ہی، ظاہر سی بات ہے آگ لگے گی ہی۔ ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا سب کچھ رہے گا۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ، کچھ ایسے بھی واقعات سامنے آئے ہیں، ہم سے زیادہ آپ اس سے واقفیت رکھتے ہوگے، ہم سے زیادہ آپ واقفیت رکھتے ہوگے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسے حادثات بھی ہمیں سننے کو ملے ہیں۔ ہماری بہن، ہماری بیٹی 2-2 3-3 بچوں کو ہونے کے باوجود بھی ان بچوں کو چھوڑ کر اور اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم ذمہ دار ہیں، ہم سمجھتے ہیں۔ اور اگر آج کہا جائے مسلمانوں، ممبئی کی سرزمین پر، اور یہ حقیقت ہے، یہ گواہی آپ خود دو گے کہ ممبئی کی سرزمین پر عام بات کہہ رہا ہوں کہ ممبئی کی سرزمین پر 30% لوگ ایسے ہیں جو عورتوں کی کمائی کھا رہے ہیں، جو عورتوں کی کمائی کھا رہے ہیں۔ عورت گھر کا خرچہ چلا رہی ہے، اور اگر یہی کلچر رہا تو آنے والے ایام میں ہماری نسلیں پتہ نہیں کون کون سے اسباق اور کون کون سے مراحل دیکھیں گے۔ ہمیں اس بات کا ہمیں افسوس اپنے اندر ہونا چاہیے، اور اس کی ذمہ داری ہمیں پیدا کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاج میں سے ہم نے پہلا علاج ذکر کیا کہ دین سے دوری ہے۔ آپ ان کو دین کی تعلیمات سے روشناس کراؤ، آپ ان کو اللہ رب العالمین کی تعلیمات سے، صحابیات کی زندگی سے آپ ان کو روشناس کراؤ، اور ان کو یہ بتاؤ کہ یہ عقیدہ اگر تمہارا ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جس طریقے سے ہماری زندگی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا ہے، اور اگر کوئی عورت، کوئی لڑکی مسلم ہونے کے بعد اگر وہ کسی غیر اور کسی کافر سے اگر اس کی زندگی میں چلی جاتی ہے تو وہ شادی نہیں ہوتی، وہ زندگی بھر زناکار رہتی ہے، زندگی بھر زناکار رہتی ہے۔ اور اگر کوئی مرد، کوئی نوجوان اگر کسی کافر عورت سے شادی کر لیتا ہے تو شادی نہیں ہے، زندگی بھر وہ زناکار رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر عورت کی زبان کا پردہ کیا، عورت کے جسم کا پردہ کیا، عورت کے لہجے کا پردہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے عورت کے زیب و زینت کا پردہ کیا، عورت کے زیور کا پردہ کیا، عورت کے خوشبو کا پردہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، کہ اے عورتوں، تم اپنی زندگی کے اندر اگر کبھی انجانے میں کسی غیر مرد سے بات کرنا ہو، لچکدار بات مت کرنا، نرم لہجے سے بات مت کرنا، بات اچھی کرنا، لیکن تھوڑا سخت ہو کر بات کرنا۔ ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر کوئی ایک ایسی نرم اور کوئی ایسی اس کے اندر محبت جیسی چاشنی جاگ اٹھے، اس سے پہلے کہ اس کی محبت کے اس مرض کو تم مار دو۔ یہ اللہ نے یہ نظام دیا۔ اور گھروں سے خوشبو لگا کر آج ہماری بچیاں اپنے آپ میں سمجھتی ہیں جب تک میں خوشبو نہیں استعمال کروں گی اس وقت تک دنیا والے مجھے اچھا نہیں کہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف جا رہے تھے، اور اتنے میں ایک
ایک صحابیہ جن کا نام امۃ الجبار تھا، وہ مسجد کی طرف جا رہی ہیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جسم سے کچھ خوشبو محسوس کیا، بغل سے گزری، جس راستے سے گزر گئیں سارا کا سارا راستہ خوشبو سے معطر ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روکا، کہا اے امۃ الجبار کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ میں مسجد جا رہی ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، تم مسجد جانے لائق نہیں ہو، پہلے واپس جاؤ، تم غسل کر کے آؤ پھر مسجد جاؤ، پہلے واپس جاؤ غسل کر کے آؤ پھر مسجد جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ تعلیم دیا ہے کہ تمہارے جسم کا تو اور جو عورت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو عورت خوشبو استعمال کر کے مردوں کے سامنے سے گزر جائے اور وہ یہ تصور کرے کہ میری خوشبو کو پہچان کر لوگ اچھا کہیں گے، پیارے رسول نے کہا وہ زانیہ عورت ہے، وہ فاسقہ عورت ہے۔ اب بتاؤ کیا ان تعلیمات کو ہم نے اپنے گھروں کے اندر رکھا ہے؟ کیا ان تعلیمات کو ہم نے کبھی دیکھا؟ ہم اپنے بچوں پر، اپنی بچیوں پر بہت خرچ کرتے ہیں، ہم نے کبھی ان کا محاسبہ کیا؟ ہم نے کبھی ان کا جائزہ لیا کہ اے میرے بیٹے میں تیرے اوپر اتنا خرچ کرتا ہوں، مال سے ہر طریقے سے میں تیری ذمہ داری، میں تیری کفالت کرتا ہوں، بتا تو جاتا کیا ہے؟ آج والدین بھی اس کے ذمہ دار ہیں، اس کے والدین بھی ذمہ دار ہیں۔ آج والدین کو یہ اللہ رب العالمین نے ان کو حق دیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کی پرورش کرتے ہوئے، آپ ان کی زندگی کے لمحے لمحے کی فکر کرتے ہوئے آپ ان سے پوچھو۔ ہم مہینے بھر کا ریچارج اپنے بچوں کے موبائلوں میں کرا دیتے ہیں، اور ان موبائلوں کو ریچارج کرانے کے بعد ہم نے اپنے بیٹے سے کبھی پوچھا؟ ہم نے اپنے بیٹے سے کبھی پوچھا؟ ہم نے اپنی بیٹی سے کبھی پوچھا؟ ہم نے نہیں پوچھا کہ تو کس سے بات کرتا ہے یا تو کس سے بات کرتی ہے۔ تو رات کے تنہائی میں اپنے کمروں میں بیٹھ کر اس کے پاس کوئی لڑکا حاضر ہوتا ہے، دروازے سے نہیں حاضر ہوتا، سوشل میڈیا کے دور میں حاضر ہوتا ہے، سوشل میڈیا کے راستے سے حاضر ہوتا ہے، اور وہ حاضر ہونے کے بعد وہ ایک ایسا ڈاکہ اس کے اوپر ڈالتا ہے جو اپنے گھر سے تم ہاتھ دھو بیٹھتے ہو۔ ہاں، لکھنؤ کی سرزمین پر امین آباد کا واقعہ ہے۔ ایک بزرگ باپ نمازی باپ، پنجگانہ نماز پڑھنے والا، اس کی بچی بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے والی، اور وہ روزے بھی رکھنے والی، رات میں قیام اللیل بھی کرنے والی۔ ہاں، اس کا معاملہ کیا پیش آیا؟ ایک مرتبہ اس کا معاملہ ایسا پیش آیا، کسی کمپنی میں نوکری کرنے گئی، اور نوکری کرتے کرتے وہاں کے جو گیٹ مین تھا اس گیٹ مین کے ساتھ فرار ہو گئی۔ بتاؤ اللہ اکبر، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار ہم ایک طریقے سے ہم خود بھی ہوں گے، باپ بھی ہوگا۔ اور یہ اصلاح معاشرے کے اندر ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ بچیاں، یہ بہنیں زیادہ تر انہی گھروں کے اندر بھاگتی ہیں جن گھر کے اندر نہ تو دین کی تعلیمات ہے، نہ تو اللہ رب العالمین کی تعلیمات، نہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، نہ صحابیات کا تعلیمات ان کے گھر کے اندر دیا جاتا ہے۔ اور جس گھر کے اندر جس کا باپ، جس کا بھائی، جس کی ماں اچھے راستے پر نہیں چلے گی، اس کی بیوی اور اس کی بیٹی، اس کی بہن بھی دوسرے راستے پر جائے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے امت مسلمہ کی، اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے امت مسلمہ کی، ہر بچیوں کی اور ہر بہنوں کی اور ہر بھائیوں کی۔ اللہ رب العالمین تو دنیا کے اندر جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اے رب العالمین، آج دنیا کے اندر جس طریقے سے اہل کفر نے وہ اپنے آپ میں ایک شکنجے اور ایک ہتھ گھنٹے بنا رکھے ہیں، اور ان کی ایک چال ہے، ان کی ایک منصوبہ بندیاں ہیں کہ مسلم بچیوں کو اپنے گھر لاؤ، مسلم بچیوں کو اپنے گھر لاؤ، اور اسی طریقے سے وہ کمزور پڑ جائیں گے۔ مسلمانوں، آج یہ افسوس کا رونا مت رو، آنے والے ایام میں آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر آپ جب کوئی ایسی بات دیکھو، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے اس برائی کو روکنے کے لیے، تو آپ حتی الامکان روکنے کی کوشش کرو۔ اور یہ انفرادی طور پر آپ مت سمجھنا کہ فلاں گاؤں میں ہے، فلاں جگہ ہے، میرے علاقے میں نہیں ہے۔ آپ یہ خود اپنے آپ میں امت مسلمہ ہر شخص یہ ذمہ داری سمجھے کہ اللہ رب العالمین کما حق کہو، ہمیں اس طریقے سے ذمہ داری پر ادائیگی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر امت مسلمہ کی بچیوں کے اندر اللہ رب العالمین تو اپنا خوف اور اپنے نبی کی تعلیمات اور رب العالمین کے قرآن مجید کی تعلیمات کو ان کے اندر اللہ رب العالمین تو پیوست کر دے۔ اللہ رب العالمین ہماری دنیا کے اندر جس طریقے سے اختلاف و انتشار، اللہ رب العالمین ظلم بربریت کا عالم ہے، اللہ رب العالمین امت مسلمہ کے اندر اختلاف و انتشار کا خاتمہ کر کے امن و شانتی کا اللہ رب العالمین ماحول پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین
دنیا کے اندر جس طریقے سے تنگ دستیاں بیماریاں اللہ رب العالمین بڑھیں، اللہ رب العالمین اپنے رحم و کرم سے تو اپنے رحم و کرم سے ان بیماریوں کا خاتمہ فرما۔ اللہ رب العالمین جو اس وقت دنیا کے اندر بیماری حالت میں زندگی گزار رہے ہیں اللہ رب العالمین انہیں مکمل شفا یابی نصیب فرما، اور جو دنیا سے اللہ رب العالمین رخصت ہو گئے ہیں انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکریم ملک بر رؤوف رحیم۔